السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم بھی اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہیں۔ ویلکم ٹو مائی چینل ایس ایف ہوملی ولاگ۔ ایس ایف ہوملی ولاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ ایس ایف کے بارے میں جانتے ہیں۔ زندگی کا یہ سفر شروع ہوتا ہے پاکستان کے ایک مشہور شہر سیالکوٹ سے، جہاں کی خوبصورتی، جہاں کی ایکسپورٹ اب کسی تعریف کی محتاج نہیں۔ یہاں پہ اتنی خوبصورتی ہے، اتنی ہریالی ہے کہ یہاں سے ماشاءاللہ کشمیر کے پہاڑ بھی دکھتے ہیں۔ اور اس خوبصورت شہر سے ایک لڑکا اپنی ٹیکنیکل ایجوکیشن کو کمپلیٹ کر کے UAE اپنی زندگی کو ایک نیا رنگ دینے پہنچ گیا۔ UAE یونائٹڈ عرب امارات۔ UAE کسی تعریف کا محتاج نہیں۔ یہاں کی ڈیولپمنٹ، سیکیورٹی، رولز، ٹورزم اپنی مثال آپ ہیں۔ یہاں پہ زندگی ایک نئے موڑ پہ چلی جاتی ہے۔ ہم اپنے آپ کو جس لیول پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم ادھر آ کے اس سے اپنے آپ کو اپ گریڈ کر لیتے ہیں، اور ایسے ہی اس لڑکے نے اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا اور اپنی زندگی کو ایک نیا رنگ دینے کے لیے UAE آ گیا۔ UAE کی 7 امارات ہیں۔ 7 امارات میں ہر امارات میں ایک نیا کلچر اور ایک نئی ہی دنیا محسوس ہوتی ہے۔ ایک ملک میں یہ 7 ہونے کے باوجود ہر امارات کا اپنا ہی ایک نیا رنگ ہے اور نئی خوبصورتی ہے۔ دنیا بھر سے لوگ یہاں پہ اپنی چھٹیاں گزارنے آتے ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ، بیچلر ٹرپس، اور اس طرح یہاں آ کے اپنا اچھا وقت گزارتے ہیں۔ اسی طرح اس کی ترقی بھی کسی تعریف کی محتاج نہیں۔ اور دوسری طرف پاکستان کے ایک اور مشہور شہر لاہور، پنجابی میں جنہیں کہتے ہیں نا لالا رے، جنہیں لاہور نہیں ویکھیا اور جمیا نہیں۔ لاہور ایسا رونقوں والا شہر جو اپنی زندہ دلی کے حوالے سے مشہور ہے، اور یہاں کے کھانے اور رونق اپنی مثال آپ ہیں۔ یہاں کی لڑکی اپنی ایجوکیشن کو پورا کر کے ٹیچنگ سٹارٹ کر دی۔ ٹیچنگ اس کے لیے جیسے ہابی ہو کوئی، بچوں کے ساتھ وقت گزارنا اور ان کو نئی نئی چیزیں سکھانا جیسے اس کا مقصد بن گیا ہو۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اپنی ٹیچنگ لائن میں، وہ خوش، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کہتے ہیں نا، جوڑے بنتے تو آسمانوں پر ہیں، پر ان کو ڈھونڈنا ہمارا کام ہے۔ اسی طرح ڈھونڈتے ڈھونڈاتے دونوں فیملیز ایک ہو گئیں، اور ایسے ہی وقت گزرتا رہا، زندگی نے خوبصورت موڑ لے لیا اور زندگی چلتی رہی۔ پھر اللہ پاک کی خاص رحمت ہوئی، اللہ پاک نے بیٹی کی نعمت سے نوازا۔ زندگی کو تو جیسے نیا رنگ ہی مل گیا، خوشیاں دیکھتے ہی دیکھتے بڑھتی گئیں۔ اس پیاری سی بیٹی کا نام آئرہ رکھا گیا۔ آئرہ کے آتے ہی زندگی بالکل ہی بدل گئی۔ اس کے ساتھ کھیلنا، اٹھنا، بیٹھنا، سونا، ہر طرح کا وقت خوبصورت لگنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ آئرہ نے ماشاءاللہ چلنا، پھرنا، اٹھنا، بیٹھنا اور رونق لگانا شروع کر دیا۔ اسی طرح اللہ کی رحمت ہم پر بڑھتی رہی، اور اللہ پاک کی خاص رحمت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بار پھر ایک پیاری سی بیٹی سے نوازا۔ اس کا نام منہا رکھا گیا۔ منہا کے پیدا ہونے کے بعد جیسے سب کچھ ہی بدل گیا۔ خوشیاں ایسے بڑھیں جیسے کہ ہم پر بارش ہو گئی ہو رحمت کی۔ آئرہ کو بھی دوست مل گئی چھوٹی بہن کی شکل میں، اور ہمارے گھر میں ایک بار پھر سے ننھے قدموں کے ساتھ رونق آ گئی۔ ایسے ہی وقت گزرتا رہا اور ہماری خوشیاں بڑھتی رہیں۔ منہا اور آئرہ دونوں کے آنے سے ہمارے گھر میں جیسے رونقوں نے اپنا گھر کر لیا ہو۔ ہر وقت ان دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لگاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ پیار، وقت گزارنا، ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ کھانی، کھیلنا، اٹھنا، بیٹھنا، حتیٰ کہ سونا بھی۔ بیٹیاں اتنی خوبصورت رحمت ہوتی ہیں کہ جن کو لفظوں میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ اسی طرح ہم لوگوں کا وقت خوبصورتی کے ساتھ گزرتا رہا۔ ہم نے گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ آئرہ منہا کے بغیر نہیں رہتی اور منہا آئرہ کے بغیر نہیں رہتی۔ ان دونوں کی شرارتیں
اور اسی طرح ان دونوں کے ساتھ ہمارا وقت خوبصورتی کے ساتھ گزرنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح ہی ایک دن باتوں باتوں میں ذکر ہوا جو کھانے میں بناتی ہوں اور جو کچھ مجھے ورائٹی یا میٹھے میں یا جو کچھ بھی مجھے آتا ہے، بچوں کے سنیکس جیسی بھی چیزیں، وہ چیزیں اور جو میں بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتی ہوں، ان کی ٹائم مینجمنٹ، ان کے ساتھ ان کو سکلز ان کے اندر ڈیولپ کرنے میں یا ان کی تربیت کے اندر جو کچھ بھی میرے اندر کوالٹیز ہیں وہ ساری چیزیں، اور جو کچھ میں بچوں کے ساتھ ان کو سکھانے کے لیے یا ان کو پڑھانے کے لیے اسکول جانے سے پہلے ان کے لیے جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ایکٹیویٹیز، ان کی ایجوکیشن میں ان کو کس طرح کیا کیا پڑھانا چاہیے، اسکول جانے سے پہلے بچوں کی کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، ان کے اندر کیا کیا سکلز ہونے چاہیے، یہ سارا کچھ جو کچھ بھی مجھے آتا ہے کیوں نہ شیئر کیا جائے۔ اسی طرح اب ہمارے بارے میں تو آپ نے سب کچھ جان لیا، ایس ایف کے بارے میں، گھر کے بارے میں اور ان ساری چیزوں کے بارے میں۔ اب ہم کرتے ہیں اپنا ہوم ٹور۔ یہ ہے میرا خوبصورت سا پیارا سا گھر، یہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ یہ ہے میرے گھر کی انٹرنس۔ انٹر ہوتے ہی ہمارے گھر کی یہ لک سامنے آتی ہے۔ اس میں ایک گلی سی دی ہوئی ہے انہوں نے، اور اس گلی میں انٹر ہوتے ہی یہاں پر لیفٹ سائڈ پہ ایک اسمال واش روم کہہ لیں یا ہے ویسے فل باتھ لیکن گیسٹ واش روم آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ہے۔ اس کے ساتھ ہماری رائٹ سائڈ پہ میرا پیارا اپنا سب سے فیوریٹ ہمارے گھر کی جو پلیس ہوتی ہے لیڈیز کے لیے اسپیشلی، وہ ہمارا کچن ہوتا ہے۔ تو یہ میرا کچن ہے، خوبصورت سا، کوزی سا، کمفرٹیبل سا۔ اس کچن میں شوز اپنے گھر میں بالکل بھی نہیں لے کے آتی، سو اسی لیے میرے کچن میں بھی شوز کا کوئی کام نہیں ہوتا، اور میں نے یہاں پہ میٹس رکھے ہوئے ہیں جہاں جہاں مجھے فیل ہوتا ہے کہ وہاں پہ مجھے چاہیے کھڑے ہونے کے لیے، وہاں پہ میں نے میٹس رکھے ہوئے ہیں۔ اور کچن کے بالکل اپوزٹ ہمارا چھوٹا سا اسٹور روم ہے جہاں پہ گھر کی ایکسٹرا جو کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم اسٹور کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں اور اینڈ تک آئیں تو ہماری رائٹ سائڈ پہ انہوں نے ہمیں 2 رومز دیے ہوئے ہیں۔ یہ 2 BHK ہے، اور 2 رومز کے ساتھ یہ ماسٹر واش روم ہے ہمارا، اور یہ بھی بڑا ہی کمفرٹیبل اور کھلا ہے کافی، اور اس کو تھوڑا بہت میں نے ڈیکوریٹ بھی کیا ہوا ہے۔ ابھی اتنا زیادہ چیزوں کو میں نے نہیں ڈیکوریٹ کیا ہوا، بٹ تھوڑا سا ہر چیز کو مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ساتھ ہی ماسٹر واش روم کے ساتھ ہی پہلا جو روم ہے وہ میرے بچیوں کا کمرہ ہے، اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں کلر سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، پنک اینڈ پرپل، یہ بچیوں کا ہی کلر ہوتا ہے۔ ادھر ان کے ٹوائز ہیں، اور یہاں میں نے کوئی فرنیچر نہ رکھا ہے نہ نیکسٹ میں رکھنا ہے، کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ بچے فریلی ٹینشن فری ہو کے کھیلیں، کوئی بھی ان کو کسی قسم کی کسی چیز سے کوئی چوٹ نہ لگے۔ اور یہ بچوں کے روم سے نکلتے ہی ساتھ ہی ہمارا روم آ جاتا ہے، اور ہمارے روم کا تھیم آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک اور گرے میں ہے، اور یہ ہمارے کمرے کی لک ہے۔ ساتھ یہ انہوں نے اس گھر کے اندر وارڈروبس بہت اچھے ہیں، دونوں رومز میں فل وال وارڈروبس ہیں، اور یہ ہمارے روم کی فل لک ہے۔ اسمال سی فلور سیٹنگ بھی کی ہوئی ہے جس پہ کبھی بیٹھ کے چھوٹا موٹا گپ شپ اور چھوٹی موٹی گپ شپ اور اسی طرح ٹائم گزر جاتا ہے۔ اور ساتھ ہی ان سے باہر آئیں تو اسٹریٹ آگے ہمارا ہال آ جاتا ہے۔ ہال کے اندر بھی ایک مناسب سی سیٹنگ کی ہوئی ہے۔ ادھر میں نے ڈائننگ رکھا ہوا ہے اپنا 4 چیئر کا، مجھے اسمارٹ ڈائننگ پسند ہے اسی لیے میں نے 4 ہی لی ہے، اور گیسٹ وغیرہ آئیں تو نارملی نیچے ہی بیٹھا جاتا ہے، یہی یہاں کا سٹائل ہے، اور ایون ہمیں خود بھی یہی پسند ہے، ہم لوگ فلور سیٹنگ کرتے ہیں اپنے ڈنر لنچ جو بھی ہم نے ارینج کرنا ہو گیسٹ۔ یہی کلر کمبینیشن مجھے پسند ہے، زنک اور گرین کے کمبینیشن کے ساتھ میں نے اپنے ڈرائنگ روم کو سیٹ کیا ہے۔ ابھی تھوڑا بہت سیٹ ہے، بٹ یہ اس کی فی الحال کی جو ہماری لک ہے یہ ہے۔
اور اسی کے ساتھ ہی اب ہمارا ہوم ٹور ختم ہوتا ہے. آئی ہوپ آپ کو ایس ایف ہوملی ولاگ کے بارے میں، ایس ایف کے بارے میں جان کے سب کچھ بہت اچھا لگا ہوگا. امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم اگلے ولاگ میں ضرور ملیں گے. تھینکس فار واچنگ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.